میری امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو میری خالہ مجھے اپنے پاس لے کے آئی۔ میرے ابو نے مجھے اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو جب میں اپنی خالہ کے گھر آئی تو چھوٹی بچی بالکل چھوٹی تھی، مجھے کوئی سمجھ نہیں تھی۔ جوں میں بڑی ہونے لگی تو مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے میری خالہ اپنے بچوں اور مجھ میں فرق کرتی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا کیونکہ اس کے بچے مجھ سے ایسے سلوک کرتے جیسے میں ان کی سوتیلی بہن ہوں۔ تو میری خالہ نے ایک دن مجھے اپنے پاس بلایا اور بتانے لگی، بیٹی جویریہ، آپ میری بیٹی نہیں ہیں، آپ میری بھانجی ہیں، لیکن آپ سے میں بہت محبت کرتی ہوں۔ آپ کو میں ماں تو نہیں دے سکتی، لیکن ماں جیسا پیار کر سکتی ہوں۔ میں ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ میری خالہ نے مجھے چپ کروا دیا۔ ان کا بیٹا ایک حارث تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو حارث کے لیے بہو بناؤں گی، لیکن مجھے حارث اتنا اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ وہ اپنے عہدے جماتا رہتا تھا کہ ادھر جانا ہے، یہ کپڑے پہننے ہیں، ادھر یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ لیکن حارث بہت اچھا لڑکا تھا۔ ایک دن شام کو میں کچن میں گئی، میں کھانا بنا رہی تھی۔ حارث نے کہا میں آپ کی ہیلپ کروں؟ میں نے کہا نہیں، میں اب خود کر لوں گی کام۔ میں نے سالن پکایا اور میں نے پکوڑے بنائے۔ شام کو بارش ہو رہی تھی، میں بارش میں چھت پر گئی کپڑے لینے تو میں پھسل گئی۔ جب پھسلی تو میرے پاؤں میں موچ آ گئی۔ حارث گیا، وہاں سے مجھے اٹھا کر لے کر آیا۔ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، جیسے کرنی چاہیے تھی۔ لیکن ایک لڑکا یاسر تھا، مجھے اس میں دلچسپی تھی۔ یاسر کو میں نے بولا اپنے گھر والوں کو میرا رشتہ لینے کے لیے بھیجو، تو یاسر نے اپنے گھر والوں کو بھیجا، لیکن میں یاسر کی فیملی کو نہیں جانتی تھی کہ اچھے ہیں یا نہیں اچھے۔ میری خالہ نے شادی کی ڈیٹ رکھ لی۔ جب شادی کی ڈیٹ کا مجھے پتہ چلا تو میں یاسر کے ساتھ چلی گئی، کپڑے کا بیگ لیا اور یاسر کے گھر چلی گئی۔ جب میں یاسر کے گھر گئی تو 2 دن میں ہی مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ یاسر کچھ غلط میرے ساتھ کر رہا ہے، کیونکہ وہ لاک کر دیتا تھا روم، اور اس کی بہن، امی اور وہ اجنبی لڑکوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے تھے۔ ایک دن میں اٹھی اور میرا کمرہ لاک تھا باہر سے۔ میں نے آہستہ سے کسی طرح ملازموں سے کہہ کر کھلوایا اور باہر آئی۔ جب دیکھا تو میرے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ لڑکیوں سے نکاح کر کے ان کو دبئی لے جاتا تھا اور ان سے جسم فروشی کا کام کرواتا تھا۔ تیسرے دن ہماری عدالت میں پیشی تھی۔ جب ہم عدالت میں پیش ہوئے تو میں نے جج صاحب سے کہا میں نے خلا نہیں لینی، کیونکہ میرا نکاح ہوا تھا نا حارث سے۔ تو میں نے کہا میں نے اس سے خلا نہیں لینی، میں نے حارث کے ساتھ جانا ہے۔ میں حارث کو لپٹ گئی اور رونے لگی اور رو کر کہا حارث مجھے آپ کو پہچاننے میں دیر ہو گئی ہے۔ میری خالہ نے میرے لیے اچھا فیصلہ کیا تھا۔ آپ ہی میرا سب کچھ ہو، میری جان ہو، میرا دل ہو، میرا سکون ہو، تم ہی ہو سب کچھ۔ حارث نے مجھے قبول کر لیا۔ حارث نے مجھے بتایا یاسر تو ایسا لڑکا ہے میں تو پہلے ہی جانتا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے تم بھی بچ گئی ہو۔ آج میں بہت خوش ہوں، لیکن جب مجھے یہ وقت یاد آتا ہے کہ میں اپنے ساتھ کیا کرنے والی تھی تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اپنے مستقبل کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا کرو، اور اپنے جو بڑے فیصلہ کرتے ہیں نا، میں تو کہتی ہوں کہ وہ بالکل اچھے فیصلے ہی ہوتے ہیں اور درست ہوتے ہیں۔